السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني عملا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تے خاص، انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص۔ حضرات، ماہ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر اختلاف تو مابرا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی پیدائش ہوئی، اگرچہ تاریخ دے اندر اختلاف ہے، لیکن اکثر مورخین کے نزدیک مہینہ ربیع الاول دا ہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی عظمت، آپ دی شان
اور آپ دے مقام دے حوالے دے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ حضرات، ہر بندے دی زندگی دے تین پہلو نے، انہاں تیناں پہلوؤں دے اندر ہر بندے دی زندگی سما جاتی ہے۔ بچپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے۔ یہ ہر بندے دی زندگی دے کم و بیش تین پہلو ہیں۔ بچپن تو زندگی دا آغاز ہویا اور چلدیاں چلدیاں بڑھاپے دے جا کر کے انسان دی زندگی دا اختتام ہو جاتا ہے۔ نامور لوگ دنیا دے اندر آ چکے نے، انہاں دی زندگی دا آغاز انہاں دے بچپن تو ہویا، جدو دنیا دے اندر انہوں نے آنکھ کھولی، کچھ بچپن دے اندر بے شمار صلاحیات دے نال اللہ تعالیٰ نے نوازیا، فوری طور تے معروف ہو گئے، آخرکار اختتام انہوں دا بڑھاپے تے جا کر کے ہو گیا۔ لیکن قربان جائیے، آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تو آپ دا آغاز بھی بڑا عجیب ہے اور آپ دا اختتام بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دا آغاز آپ دے بچپن تو نہیں کیتا، آپ دا آغاز عالم ارواح تو کیتا ہے۔ حالے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات نہیں بنائی، لوگاں نہیں بنایا، صرف نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھا فرمایا، اور اوتھے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت آغاز کیتا ہے۔ اختتام بھی آپ دے وصال دے نال نہیں ہویا، اختتام بھی پھر حشر نشر تے جا کر کے ہوئے گا، جدوں ہر نبی جنت دا دروازہ کھلوان تو انکار کر دے گا، ادو آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اللہ دے حکم دے نال جنت دا دروازہ کھلوان دی۔ حضرات، اے ہے عظیم نبی، پیارا نبی، محبتہ والا نبی اور لوگاں دا غمخوار نبی۔ آدم علیہ السلام دی سیرت اٹھاؤ، بچپن تو آپ دی سیرت پھیلی۔ موسیٰ نبی کیویں فرعون نے اعلان کر دیتا ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیتا جائے، کیویں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل دی اندر بات ڈالی، صندوقچہ تیار کیتا گیا، وہ صندوقچے دے اندر موسیٰ علیہ السلام رکھ دیتا گیا، دریا دے اوپر تیردا تیردا فرعون دے محل دے کولوں دی گزریا، پکڑیا۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے کیویں فرعون دے عالی شان گھر دے اندر پرورش پائی، آپ دی سیرت دا آغاز بچپن تو ہویا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے، آغاز بچپن تو ہویا ہے۔ الغرض کسی بھی نبی دی سیرت اٹھاؤ، بچپن تو لے کر کے اختتام تک، بڑھاپے تک، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر آپ دی سیرت کا آغاز فرمایا۔ آئیے قرآن پاک دی آیت مبارکہ تے غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا آغاز آپ دے بچپن تو نہیں کیتا۔ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دا آغاز عالم ارواح تو کیتا ہے۔ اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر روحاں نو جمع فرمایا اور روحاں دے اندروں سپیشل قادیانی موجود سی۔ اینا نبیاں دیا روحاں دے اندر نام مسلمہ قصاب موجود ہے۔ اینا نبیاں دیا روحاں دے اندر نا اسود انسی موجود ہے۔ اینا نبیاں دیا روحاں دے اندر نا مرزا غلام احمد قادیانی موجود ہے۔ یقیناً اینا دے اندر ایسے دجال قسم دے لوگ موجود نہیں۔ اللہ کریم نے جو اعلان فرمایا جو سچا نبی سی نبیاں دیا روحاں دے اندر عالم ارواح دے اندر شامل ہو گیا۔ جو جھوٹا سی انہاں نو اس جھوٹے دے ایمان لائینو نبیاں دیا پاک روحاں دے اندر شامل ہونے کوئی اجازت نہیں ملی۔ پتہ نہیں چلیا اس بات میں ختم نبوت نال محبت کرنے والوں، ختم نبوت پاس باندھو، ختم نبوت ختم نبوت کے مانو۔ اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر اینا بے ایمانوں نبیاں دیا پاک باز روحاں دے نال شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرات طیبس نے اللہ کریم نے اس عہد مبارکہ کے اگلے ٹکڑے کے اندر جا کر کے بیان فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اللہ کریم نے تمام نبیان مخاطب کر کے فرمایا تمہارے تو اینڈ پہ تمہارے ساتھ تو آخر پہ ایک میرا نبی آئے گا مصدق لما معکم، وہ میرا آخری نبی تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوئے گا۔ میرا آخری نبی تمہاری نبوت کو سچا بیان کرنے والا ہوئے گا، تمہاری نبوت کی صداقت بیان کرنے والا ہوئے گا۔ حضرات کامن سینس دی بات ہے، عام سمجھانے والی بات ہے۔ جرا بندہ پہلا آیا ہوئے گا، بات دن آنے والا بندہ ان کی سچائی بیان کرتا ہے۔ میرے تو پہلا قرآن آیا، قرآن نے بات بیان فرمائی، ان کی بات بڑی اللہ کی بڑی سچی ہے۔ جرا آخر پہ آئے گا کوئی وہی تصدیق کرے گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے سورے کے اندر بیان فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا عظیم نبی آئے گا تمہاری سچائیاں بیان فرمائے گا۔ حضرات جو پوائنٹ میں ذکر کرنا چاہنا بات اندر آنے والا پہلے نبیاں کی تصدیق کرے گا، بات اندر آنے والا پہلے نبیاں کی سچائی بیان کرے گا۔ اور جو آج کے دور کے اندر کھڑا ہو کر کے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے اوراق لے کر کے لوگوں کے سامنے دیتا ملے کہ میں بھی نبیاں میں تسلی کے بروزی نبیاں میں مدسیاں بنا نبی تسلیم کر لو۔ حضرات اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام
والا بندہ ہے اللہ کی نبوت کی تصدیق بھی نہیں کی نبوت کی سچائی بیان کرنے کی نبوت کو سچا کرنے کیا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر کو الفاظ کے اندر فیصلہ سنایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم وہ میرا نبی آئے گا تمہاری نبوت کی سچائی بیان کرنے والا ہوئے گا اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت آپ کی شان آپ کے مقام کا آواز عالم ارواح نے کر دیتا حضرات غور کیجیے اللہ کریم نے یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے کیتا جانے والا مانا پورا بھی فرمایا ایک دن اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہاری زندگی کے اندر میرا نبی آ جائے کسی نے اپنی نبوت چھوڑ دیا ہے دوسرے وعدے اور کیجیے اللہ کریم نے اپنے وعدے کی تکمیل کیوں فرمائی جب نبی پاک علیہ السلام اللہ نے معراج کروائی سرکار دو عالم علیہ السلام مکے میں گئے ملک شام کے اندر مسجد اقصی کے اندر اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ کے نال انبیاء کرام کو جمع فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله من آياتنا اللہ کریم نے معراج والی رات اسراء والی رات سارے نبیوں مسجد اقصی کے اندر جمع فرمایا جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کے آپ کو مسجد پہ کھڑا کر دیتا اور سارے نبی پاک علیہ السلام کی امامت کے اندر نماز پڑھنے لگے اور قرآن پاک کی اتباع کا ساتھ ساتھ لوگے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ والنبی کی جماعت واٹی اپنی رسالت واٹی اپنی نبوت نہیں چلے گی حضرات دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے تھے بڑے بڑے نامور لوگ آئے تھے ہر بندہ کی نرے کی سیرت پڑھا اتنی سیرت پڑھا اتنی سیرت پڑھن تو بعد جی ان میں ترقی کی ہے ممیوں میں ترقی کرا جی اے منظر عام دیا گیا ممیوں میں منظر عام دیا جاوا جی اے آلہ بن گیا ممیوں میں آلہ بن جاوا جی میں مقام حاصل کر لیا ممیوں میں مقام حاصل کر
الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب بھی موجود سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کر کے کہنے لگا اقبل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا جماعتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط الفاظ نال پکاریا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہو گئے اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیہ دیا حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کے اندر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو اللہ عالم معاشرے کی حالات عالم معاشرے کی صورتحال بڑی بگڑی ہوئی سی اپنے رنگ کے اندر اپنی صورتحال کے اندر اپنی صورتحال کے مطابق چیز کو کیا جڑی چیز کو حلال کیتا وہ حلال سمجھا جڑی چیز کو اپنے من نے کیا ہے حرام ہے وہ حرام کر لیا اللہ کریم نے تمام انہاں دی صورتحال کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم شركاء اللہ کریم نے انہیں عرب معاشرے کے اندر پائی جانے والی جہالت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ اپنی مرضی کے نال فیصلہ کیتا کہ ایسے جانور کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جدو پیدا ہوئے گا یہ ساڈے مرداں واسطے جائز ہے عورتاں واسطے حرام ہے عورتاں نہیں کھان گیا عورتاں واسطے حرام ہے مرداں واسطے جائز ہے وَإِن يَكُن مَيْتَةً اگر وہ جانور کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے وَإِن يَكُن مَيْتَةً اگر مردہ پیدا ہو گیا تو اس مردہ کو مرد بھی کھا سکتے ہیں عورتاں بھی کھا سکتے ہیں حالانکہ مردہ تو ایسے ہی حرام ہے لیکن اپنے بنائے ہوئے اصول اپنے بنائے ہوئے قانون اپنی مرضی کے نال جڑی چیز کو حلال سمجھا وہ حلال کہہ دیتا اپنی مرضی کے مطابق جن کو حرام کہہ دیتا وہ حرام ہو گئی اے مردہ واسطے جائز ہے مرد کھان کے عورتاں نہیں کھان گیا یا عورتاں کھان گیا مرد نہیں کھان گے وہی یقوم میتن اگر مردہ ہے تو فہم فی شرکاء مرد اور عورتاں ساتھ یکساں ہم کھا سکتے ہیں حضرات اپنی مرضی سے کام لے اور اپنی مرضی سے اصول بنائے ہوئے گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کے بیان کر کے کہ زبان کھولی حالات پڑی نازک صورتحال بیان کر چکے سن لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کے اندر اللہ کی توحید کا پہچان دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد حالات اتنے کٹھن اور خراب ہو چکے سن لوگ اپنی بچیاں لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے سن حالات کی صورتحال حالات کی نزاکت اس حد تک پہنچ چکی سی بیت اللہ جن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیتا اور بیت اللہ 360 گھر نال بنایا گیا اور نبی پاک علیہ السلام یہ صورتحال لے کر کے جتنے پریشان ہوئے نبی پاک علیہ السلام ایک حالات کو لے کر کے آپ کا دل خون میں آنسو ہوا کرتا لیکن آپ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی میں کلہ ہاں یہ ہزارہ لوگ نے میں کلہ ہاں میرا خاندان بھی میرا ساتھ دینے والا تیار نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد یقین توکل کرنے آیا معاشرے کے اندر گئے اور معاشرے کی تعلیم کی پہنچانے کے اندر بدل دیتا حضرات ہمت کی ضرورت ہے کوشش کی ضرورت ہے مدد کے دروازے پھر اللہ کی طرفوں کھولتے ہی چلے جاتے ہیں یہ آپ کی آمد و بلّہ عرب معاشرے کی صورتحال سے اور نبی پاک علیہ السلام 571 عیسوی کے اندر آپ پیدا ہوئے آپ کی پیدائش کو قبل آپ کے والد ماجد حضرت اللہ 2 ماہ قبل
کی پیدائش کو دنیا تو تشریف لے جا چکے سن، اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ ترکے دے اندر آتے 5 اونٹ بکریاں دے بہت بڑا ریوڑ، اور آپ کی ایک خادمہ جن ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کا یاد کرتے جاتا ہے، ام ایمن کا اصل نام سی برکت بی برکت، اور ام ایمن آپ کا لقب سی اے نبی پاک علیہ السلام کی والدہ بات ترکے دے اندر چند ایک چیزاں ملیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہاشمی خاندان ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ آپ کے خاندان کے اندر جد امجد کے اندر ایک بہت بڑا نام و نامی بندہ سی قصی۔ قصی نے 3 بیٹے بڑے معروف تھے، عبد الدار، عبد العزا اور عبد مناف۔ ایک قصی نے 3 بیٹے تھے، عبد الدار، عبد العزا اور عبد مناف۔ عبد الدار بڑا نامی گرامی سی، قصی نے جتنے بھی اپنے عہدے سے عبد الدار دے، لیکن حالات کی نزاکت ایک بدلی، عبد الدار کی اولاد کے رو عبد مناف کی اولاد کو غلام عبد گئے۔ عبد مناف کی اولاد کے 4 بیٹے آپ کے معروف سی، مطلب، ہاشم، نوفل، عبد شمس۔ ایک عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل، 4 بیٹے عبد مناف تھے۔ انہاں 14 بیٹے تھے تو ایک بیٹا ہاشم جن کی آگے اولاد عبد المطلب تو بعد عبداللہ، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام، اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے سن کائنات کے لوگوں میں 2 ذبیحہ کی اولاد ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، جدوں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ارادہ کرتا، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ذریعے بچا دیا۔ آپ نے فرمایا ایک میں اسماعیل علیہ السلام کی ذبیحے کی اولاد اللہ نے بچا لیا، دوسرا عبد المطلب، سردار عبد المطلب، جدو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب اور مقام عطا فرمایا، اللہ نے انہاں کو کام لینا سی جو زمزم کا کنواں سی۔ چونکہ ہر معاشرے کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں ہوئیں، جان والا قبیلہ زمزم کے کنویں کو پور کر کے بند کر کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو خاص ذریعے عطا فرمایا، اے جگہ کے زمزم کا کنواں ہے، ایک کو کھولے دیا جائے، دوبارہ بنایا جائے، ایک دن کے باقی تمہارے ذمہ ہے۔ انہاں پاپا کے ذریعے عبد المطلب نے سمجھا شاید اللہ میرے کو کوئی کام لینے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا، عبد المطلب نے کیا اگر اللہ میری زندگی کے اندر 10 بیٹے دے گا، میں ایک بیٹا ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو 10 بیٹے دیے۔ آپ کے بیٹے نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ سے، اور آپ نے اپنی اس کئی ہوئی بات کے مطابق آپ نے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ درمیان کے اندر بیٹیاں، درمیان کے اندر باقی رشتہ دار آ رہے ہیں۔ اس بات پر فیصلہ ہو گیا، ایک پاسے 100 اونٹ، ایک پاسے عبداللہ کو جلائے، پورا اندازہ کی جائے، پورا اندازی کے اندر 100 اونٹ کا نام آ گیا۔ پھر سردار عبد المطلب نے 100 اونٹ کا کرتے عبداللہ بچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے باپ عبداللہ کی ذبح ہوں گے اور یہ بات ہے میں 2 ذبیحہ کی بات کروں۔ حضرات 572 عیسوی کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کے نبی پاک علیہ السلام کائنات کے اندر آئے۔ اللہ کریم نے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ میں میرے بیٹے اسماعیل نے مل کر کے تیرا گھر تعمیر کر دیتا ہے،
اللہ اس کر دیا پیاری واسطے کسی قرآن کا بتا دے اللہ اس کر دو آواز و شکاعت کے واسطے اللہ کسی عظیم بندے کا انتخاب فرما دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بندے کا اعلان دین کرائے حضرات مدینہ ربیع الاول ہے جس مہینے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور بڑا معروف معاملہ کسی سنیا ہوگا خاص کر 12 ربیع والے دن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حضرات نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کی کوئی ہے بندہ ایسا جو کہے کہ میں تو آپ کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے کوئی بندہ جو ہوئے مسلمان اور کہے کہ میں تو نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں ایسا کوئی بندہ نہیں لیکن یہ جملہ بولنا سوائے ابلیس کے جہاں میں وہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں ان کا مطلب ہے الاؤڈ اسپیکر کے اندر عام و مسلمان جو کسی جشن کے اندر شریک نہیں ہے ان کا مطلب وہ ابلیس ہے ان کا مطلب وہ شیطان ہے اگر جشن کے اندر نا شمولیت اختیار کرنے والا بندہ شیطان ہے بات بڑی دور تک جاتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا 11 ہجری سے لے کر کے 13 ہجری تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری سے لے کر کے 26 ہجری تک حضرت عثمان رضی اللہ 26 ہجری سے لے کر کے 35 ہجری تک حضرت علی المرتضیٰ 35 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری تک 23 سالہ خلافت کا دور گزرا 30 سالہ خلافت کا دور گزرا حضرات ان ادوار کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے کتنے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اس رنگ کے اندر جشن منایا ہوئے اگر بات یہ ہے جشن کے اندر شامل نہیں ہے وہ شیطان ہے بات بڑی دور تک لے جائے گی کیا کوئی صحابی بچے گا کیا کوئی تابعی بچے گا کیا کوئی محدث بچے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابت ہے امام مالک 93 ہجری کے اندر پیدا ہوئے 179 ہجری کے اندر دنیا کو جا رہے کیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس صحابت ہے امام شافعی 150 ہجری کے اندر پیدا ہو رہے کیا امام شافعی کے پاس صحابت ہے حضرات بات بڑی دور نکل جائے گی بہرحال محبت ہر دل کے اندر ہے پیار ہر دل کے اندر ہے عقیدت ہر دل کے اندر ہے لیکن میں بات یہ کر رہا محبت نبی کے اندر آ کر کے پیارے نبی نے پیار کی طرح کر کے ہر بندہ اس بات کا اعلان کرے کہ آج تو بعد پہلا میں بے نمازی تھا نبی کی محبت کی طرح کر کے میں پکا نمازی بنا پہلا میں عیاشی بدماشی کر لینا تھا نبی کی آمد کی میں اتنی محبت ہے آج تو بعد میں کوئی عیاشی بدماشی نہیں کرا پہلا میں اپنی آنکھ کان زبان کا غلط استعمال کر لینا تھا نبی کی آمد کی میں خوشی کرنی زیادہ ہے آج تو بعد میں اپنے کان آنکھ زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا پہلا میں ہیرا میری کرتا تھا آپ کی آمد کی میں خوشی کرنی زیادہ ہے آج تو بعد میں اپنی زندگی میں ایک عمل کر رہا زندگی کے اندر کبھی میں ہیرا میری نہیں کرتا حضرات یہ ہے آمد کا مقصد میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا حضرات نبی پاک علیہ السلام کی آمد اصل مقصد ہے اللہ کے احکامات کی پاسداری ہے لیکن بندہ صرف اور صرف اتنا کہتا ہے یا رسول اللہ میں تیرے پہ قربان جانیا یا رسول اللہ میں تیرے پہ قربان جانیا کھڑکا ہوئے ملتان میں بڑھنوں پان جانیا یہ بھی محبت فضول ہے یہ بھی محبت ہے زبانی راہ فضول ہے حضرات محبت کا میدان ہے انسان کا اصل میدان یہ رہا ہے یہ ہے محبت اصل بہرحال اللہ نے کا مقصد مسائل دین اسلام کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سب مسائل نبی پاک علیہ السلام نے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک جب زندہ رکھے اسلام دے موت ایمان دی آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ حضرات اتنے میں دو پوائنٹ دینا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر نبیاں دی ارواح کو جمع فرمایا۔ حضرات غور کیجئے ان نبیاں دی ارواح کے اندر کیا مسلمہ نظام عظیم سلطان کے جلال والاکرام لا الہ الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وانت محمدا عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة میرے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ جتنے لوگ مقروض ہیں سبھی کے قرضوں کو عطا فرما اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالحین اولاد عطا فرما اللہ جتنے لوگ والدین اعتبار سے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے لوگ ذہنی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے لوگ مشکلات میں چل رہے ہیں سب کے لیے آسانی کے دروازے ہموار فرما اللہ خصوصاً محمد ارشد اللہ وہ ایک ماں سے مویش نہ پتا ہے اللہ ان کے گھر والے بیوی بچے باقی رشتہ دار پریشان ہیں اللہ اپنی غیبی قدرتوں سے مدد فرما اللہ انہیں صحیح انداز سے اسلامی والے انداز سے گھر میں واپس لے جا کہ میرے اللہ اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے دل کے اندر جو نیک دلی جذبات رکھتے ہیں اللہ سب کے نیک دلی جذبات کو پورا فرما اللہ سب کے نیک دلی ارادوں کو پورا فرما اللہ ہم تیرے نبی سے سچی سچی محبت کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن ہم سب کو اپنے نبی کے پیارے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرما اللہ اپنے عظیم نبی کا اپنے عظیم نبی کی شفاعت کا ہم سب لوگ حقدار بنا اللہ اپنے نبی کے پرچم کرے ہم سب کو جزا عطا فرما اے میرے اللہ ہم کو نگار خطا کار اللہ تیری رحمت کے درگار ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما اللہ تو تیرے گھر کی ضروریات کا خیال کرتے مولا تو ان کے گھروں کی ضروریات اپنے گھر بھی قدروں سے پوری فرما اے میرے اللہ اس مسجد کے جتنے نماز دنیا چھوڑ کے تیرے مہمان بن چکے اللہ سب کی میزبانیاں فرما اللہ سب کی میزبانیاں فرما اے میرے اللہ یہاں بیٹھے ہیں احباب میں سے کہ ماں باپ بہن بھائی دیگر رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو معاف فرما اللہ سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما اے میرے اللہ کے والد سب نے بھی معاف فرما اللہ تشریف قاضی کے مطابق ہونے میں دور جو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما اے میرے اللہ محمد خالد صاحب ان کا بیٹا محمد عبدالحیم اللہ وہ بیمار ہے اللہ انہیں ایمان والی صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما اللہ فالت کا شکار رجوع ہے اللہ انہیں ایمان والی صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما اللہ اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں اللہ اپنی خزانوں سے مناسب رشتوں کا انتظام فرما اللہ جتنی بیٹیاں بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں سب کو عزت والی سکون والی چین والی زندگی عطا فرما اللہ دینداری ہماری نسلوں میں تا قیامت محفوظ فرما اللہ دینداری ہماری نسلوں میں تا قیامت محفوظ فرما اللہ
سب کا خاتمہ بالایمان فرما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأبناء أساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.